میرے پاک کے جلوہ جملہ حضرت علماء کرام بالخصوص شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت صوفی باصفا جنید سما عابد شب زندگار مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے علم بردار حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد ناصر رضا خان صاحب حضور ناصر ملت، و شہزادہ حضور معصوم ملت برادر اکبر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد فرزان رضا خان صاحب کو اللہ قادری برکاتی رضوی عشرتی، و جملہ احباب اہل سنت قرص حضور سرکار قطب زمن معصوم ملت میں حاضر ہونے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 22 جنوری کا دن تھا۔ بائیس جنوری کا دن 2024 اور روز دوشنبہ مبارک تھا۔ صبح تقریباً 8:40 یا 30 ہمارے اور تمہارے محسن، ہمارے اور تمہارے کرم فرما، ہمیں اور تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی ڈگر تک لگانے والے، ہماری اور تمہاری زبانوں پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ سجانے والے، ہمارے اور تمہارے دلوں کو عشق رسالت کے جام سے معمور فرمانے والے، ہمیں اور تمہیں اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی ہمیشہ تلقین فرمانے والے حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا حضرت کے بتائے ہوئے نقوش، بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے مشرق پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ 20 جنوری کو اجمیر شریف سے پیلی بھیت شریف کے لیے سفر شروع کیا۔ آغاز سفر ہوا 20 جنوری ہے 2024 پیلی بھیت شریف پہنچے، اور یہ دن غالباً سنیچر کا ہے۔ سنیچر کے دن سفر شروع ہوا یا غالباً سنیچر ہی کا ہے۔ پیلی بھیت شریف پہنچے، حضرت بائی روڈ گئے اور ہم لوگ ٹرین سے پہنچے۔ 21 تاریخ شب میں حضرت کی معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی، جو تو بہت زیادہ حضرت کو علالت رہا کرتی تھی، لیکن اس روز حضرت کی طبیعت بہت زیادہ گڑبڑ نہ تھی، معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی، اور یہ دن اتوار کی رات تھی، یعنی دوشنبے کی رات اتوار کا دن گزر کر تھوڑی سی حضرت کو متی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد مختصر سی الٹی ہوئی حضرت کو۔ اس وقت ہم اور ہمارے تینوں یعنی ہم چاروں بھائی اور حضرت یہ سب ایک ہی کمرے میں تھے۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹینشن ہوا،
ہم نے چند باتیں اپنے بڑے بھائی سے کہی، ممبئی چلنا چاہیے تھا، سردی زیادہ ہے۔ حضرت نے بڑے اطمینان اور سکون کے انداز میں جواب دیا کہ بیٹا مہران پریشان کیوں ہوتے ہو، میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جس وقت حضرت نے یہ فرمایا، میں اس وقت اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا تھا، فرزان بھیا سے۔ اتنی اطمینان بخش آواز مجھے جب کانوں میں حضرت کی آئی تو میں چونک کے پلٹا، اور میں نے پلٹ کے فوراً حضرت کے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے؟ کہ کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آواز سے اطمینان ہوا کہ جس اطمینان کی آواز حضرت کی تھی، ظاہر سی بات ہے حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرحان بھیا کے کمرے میں لے گئے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا وہ کلام لگاؤ، میں وہ سنوں گا۔ امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ ان اٹنگوں والوں سے کہو تمہارا کوئی مرتا ہے تو کہتا ہے ککڑی لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا، سردہ لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا۔ تمہارا کوئی مرتا ہے تو اسے ککڑی کی یاد آتی ہے، اسے سردے کی یاد آتی ہے۔ ہمارا سبحان اللہ پیر جاتا ہے تو عشق رسالت کا پیغام لیتا ہوا جاتا ہے۔ لگایا وہ کلام، حضرت نے اس کو سننا شروع کیا۔ امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت معصوم ملت فرحان بھیا کے کمرے میں تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں پہنچا تو ٹہلتا رہا پیتیانے، اور دیکھا حضرت کو بار بار فکر تو تھی، تو حضرت آنکھیں بند کیے بڑے اطمینان سے لیٹے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو کہا نہیں بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہم نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ مجھے جب اطمینان نہیں ہوا کسی کے بھی جواب کا، میں حضرت کے پاس خود پہنچ گیا، اور میں نے جا کے خان کے پاس کہا کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آنکھ کھولی، بولے بیٹا ٹھیک تو ہے، کاہے پریشان کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا اچھا آپ کو ٹھیک ہے؟ بولے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں باہر پھر پیچھے آ گیا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ تو میں نے فرحان بھیا سے کہا ماں بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حضرت سے پوچھو تو کہتے ہیں ایک دم ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے غنودگی میں ہے۔ تب فرحان بھیا نے بتایا ابو کان میں ہیڈ فون لگائے ہیں اور امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ ایسا محب ہو کر مست ہو کر حضرت سن رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مدہوشی آ گئی۔ ایک دم اطمینان سے حضرت آنکھیں بند کرے سنتے رہے۔ فرزان بھیا نے رات میں غالباً 2 بجے مجھ سے کہا کہ چلے جاؤ اور جا کر اب تم آرام کر لو، فجر کے بعد تم آ جانا۔ فجر کے بعد ہم لوگ آرام کر لیں گے، جب تک ہم لوگ ابو کے پاس ہیں۔ دل نہیں مانتا تھا، چونکہ حضرت کی طبیعت بارہا خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرمائی، مگر مجھے 2 دن کا بڑا ایک طرح سے احساس اور کہیں خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ رہا کرتا تھا۔ ایک جب حضرت خود کو بیمار ہوتے تھے تو مجھے خطرہ رہتا تھا کہ کل جمعرات ہے خیریت سے گزر جائے، اور ایک اگر حضرت اتوار کو طبیعت حضرت کی خراب ہوتی تھی تو مجھے خطرہ رہتا تھا کل دوشنبہ ہے یہ نکل جائے تو پھر پریشانی نہیں ہے۔ یہ میرا ایک اپنی محبت کا تقاضا تھا، میرا یہ ماننا تھا حضرت کو ان 2 دن کے علاوہ پھر انشاءاللہ انتقال نہیں فرمانا۔ وہی ہوا۔ میں اس رات میں باخدا، یہ مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد بھی نبی نواز اور مدرسہ، میں جب اوپر جانے لگا غالباً رات کا 2:35 کے آس پاس کا وقت ہو رہا تھا، تو میں یہ دعا کرتا ہوا جا رہا تھا کل دوشنبہ ہے، پیر شریف کا دن ہے، محبوب ہے، محبوب جائے گا تو محبوب کے دن کو جائے گا، پیارا ہے جائے گا تو پیارے کے دن میں جائے گا۔ دعا کرتا ہوا یہ اپنے روم میں چلا گیا، اور وہی سبحان اللہ دوشنبے کا دن ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر صبح 8:40 کا وقت ہے۔ حضور معصوم ملت نے اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ اکبر، تم ہی سو گئے داستہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے
کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، کردار حکیمانہ انداز فقیرانہ۔ آج ان کے عرس سراپا قدس میں ہم اور آپ آئے، وقت کی بہت کمی ہے، طبیعت بھی میری کافی گڑبڑ ہے، لیکن چند باتیں میں آپ سے اطمینان و سکون سے کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ آغاز سخن سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ منظور ہے گزارش احوال واقعی، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ اطمینان سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ واقعی سچائی کیا ہے، اور آپ کو لگے سچائی کیا ہے تو آپ اس پہ عمل کریے اور اپنے ایمان کو بچائیے۔ حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس سراپا قدس کے صدقے و طفیل مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حی یا قیوم یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود یا ہادی لک الحمد صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعيالنا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى۔ ایک بار اور بآواز بلند سارے لوگ جھوم کے درود پاک پڑھیں، اللہم سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور سبحان اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت کنز الکلامت جبل الاستقامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں پیغام دیتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ پوچھا بولے عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے عرش کی تعریف کی۔ کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو اوپر ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو بالا ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو آسمان پر ہو۔ اب ایک عاشق بولا، اب ایک نبی کا دیوانہ بولا، ہمارا تمہارا امام بولا، سب نے اپنی اپنی تعریفیں کی، اپنا اپنا نظریہ پیش کیا، اپنی اپنی فکر پیش کی۔ ماہر ہر ایک ذرے میں ہے راز کائنات، سمجھا وہ اتنا جس کی جہاں تک نظر گئی۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ کسی نے گنبد خضرا کہا اور کسی نے کعبے کا کعبہ کہا۔
اپنی اپنی فکر ہے. عرش کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بولا بلند ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا آسمان پر ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا اونچا ہو وہ عرش ہوتا ہے. مگر رضا بولے زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، عرش وہ ہے آسمان پر ہو، عرش وہ ہے جو اونچا ہو. رضا بولے عرش وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہو. عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے. مکار ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے، دلہن بن کے نکلی دعائے. اور دو مصروں میں ایک شعر اور دو مصروں میں اعلیٰ حضرت نے دیا نکل دیا. بات ختم کر دی. اعلیٰ حضرت نے بات کہی اور کہہ کے ختم کر دی. پھر میں کہوں گا سمجھاؤ جس کی جہاں تک نظر گئی. محمد برائے جناب الہی، برائے جناب الہی. اس پہلے مصرے کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کیا کہیے کہ اردو اس کی تھوڑی سی سمجھا دوں اور اگلے مصرے کی اردو آپ کو خود سمجھنی ہے. محمد برائے جناب الہی کا مطلب یہ ہے محمد یعنی ہمارے حضور اللہ کے لیے. حضور حضور مصرع کیا ہے؟ محمد برائے جناب الہی. اب آگے کا مصرع سنیے گا، فیصلہ آپ خود کریے گا. محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد. سے کہہ دو مصروں میں بات پوری کر دی. کرتے رہو کچھ کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اور کہہ کے بات ختم کر دی. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات پڑھائی ہے؟ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد. عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. پوچھا مصطفیٰ سے راضی کب ہونا ہے؟ بولے جب تک ایک ایک گناہگار بخش نہ جائے میں راضی نہیں ہوں گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجب کرتے گزریے. نہیں وہ تمہارا یہ ہلاؤ پل ہے، یہ وجب کرتے گزریے، یہ ہلاؤ پل ہے. وجب کا مطلب آپ نے سیکھا، جھومنے لگے. وجب کا مطلب آپ نے سمجھا، جھومنے لگے. وجد کا مطلب ہوتا بندے کو ہوش نہ رہے، بندہ مدہوش ہو جائے. ارے بھیا مدہوش ہونے کے بعد تو ہلاؤ پل پار نہیں ہوتا ہے. وجد میں آنے کے بعد ہلاؤ پل پار نہیں ہوگا، کرلا کا برج پار نہیں ہوگا. اور وہ پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. نیچے دہکتی جہنم کی آگ ہے،
وہاں گزر جائیں بہت ہے، یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ وہاں پر گزر جائیں بہت ہے، یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ تو رضا بولے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو نے یہ سمجھا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے تجھے بہت سارے اعمال کی ضرورت تھی، تو اپنے اعمال کی بنیاد پر گزر جائے گا؟ سن کان کھول کر، ہم ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے، پل صراط سے دور کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے ابھی اس پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کے اس پار سے اس پار گزرنا ہے۔ گزریں گے کیسے کہ نگاہیں اٹھی، آمنہ کا لال کو دیکھا، احمد محبوب پروردگار کو دیکھا، احمد مختار کو دیکھا کہ آقا کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم۔ میرے عشق نے کہا رضا اب خالی گزرے تو کیا گزرے؟ جب نبی دعا کرنے لگ جائیں تب خالی گزرے تو کیا گزرے؟ اب یوں نہ گزرو، وقت کرتے گزرو۔ کیوں وقت کرتے گزرو؟ رضا بولے دعا مصطفیٰ کی ہے، پل صراط میں اتنی طاقت نہیں کہ عاشق مصطفیٰ کو گرا سکے۔ جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ میں یہ اشعار کو پڑھوں گا، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، میں یوں ہی پڑھوں۔ میں نے کہا نا منظور ہے گزارش احوال باقی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بخاراتیت دکھانے والوں کی کھوپڑی ٹھیک کر دی، میں اس لیے سب پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ اور پڑھو کیا ملے گا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ اعلیٰ حضرت صاحب جو کیا فرماتے ہیں؟ ابھی کیا دیکھا؟ ابھی کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ابھی کیا دیکھا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ ابھی کیا دیکھا؟ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ ابھی کیا دیکھا؟ سورج کو پلٹتے دیکھا۔ ابھی کیا دیکھا؟ ہرن کو واپس آتے دیکھا۔ ابھی کیا دیکھا ہے کہ انگشت مبارک سے چشمہ آب رحمت کے چشمے جاری ہوتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ لعاب دہن سے آنکھ کی روشنی واپس آتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ لعاب سے ہڈی کو جوڑتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ اشارے میں چاند سورج کو ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ ابھی کیا دیکھا ہے؟ جس طرح سے گزر جائیں گلیوں کو مہکتے دیکھا ہے۔ ارے ابھی کیا دیکھا ہے؟ رضا بولے سنو 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 سنو، ابھی کیا دیکھا ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ۔ بہت تفصیل ہو رہی ہے اور بہت دور تک بات جا رہی ہے، میں پھر لوٹ کے لاؤں گا قریب، کیونکہ کچھ باتیں ضروری بھی کرنی، وہیں پہ آؤں۔ رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے، الحمدللہ کل بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے، آج بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ قیامت میں بچانے والی ذات وہی آمنہ کے لال، جب وہ اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے، جس کے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور جب ہم چھپ جائیں گے حضور کے دامن میں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جب ہم آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے تب کیا پڑھیں گے؟ تب پڑھیں گے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کی سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منتا بھلا، منتا تو ہے منتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب یہ وقت اعمال کی بنیاد پہ نہیں، 4 رکعت نماز پڑھ کے اس پہ نہیں، یہ وقت مصطفیٰ کی صدائے رب سلیم کے بھروسے پہ۔
محبت اور وفاداری پر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ رضا سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس سے حضور سرکار معصوم ملت اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات ستودہ صفات وہ کوئی محتاج تعارف نہیں. سچائی یہی ہے جو ابھی ہم سے پہلے مفتی خورشید صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہیں مفتی ہے کہ نہیں، مگر یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ اچھے اچھے مفتی کہلانے والوں کا پسینہ چھوڑا دیا. کچھ لوگ گیدڑ کی صورت شیر کی کھال پہن کے میدان میں آئے تھے، ان کو اپنا نقاب اتارنے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. یہ معصوم ملت کے خادموں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا خادم بنائے. ہاں ان کا سبحان اللہ ہمیں محبت والا بنائے. حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ستودہ صفات وہ کوئی محتاج تعارف ذات نہیں. سچائی یہی ہے کہ حضور ناصر ملت تشریف فرما ہے. اللہ اکبر. کیا سبحان اللہ نورانیت ہے. سبحان اللہ. میاں ہم نے یہی کہا کہ اگر اندھے نہیں ہو، آنکھیں ہیں اور حسد نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ والا اندھا ہی نہ دیکھ پائے، آنکھ والا بھی کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ حسد میں اندھا ہو جاتا ہے. اگر اندھے نہیں ہو تو ابھی بھی دیکھ لو. ادھر دیکھو تو حضور ناصر ملت کا چہرہ چمک رہا ہے، ادھر دیکھو تو فاتح کشمیر کا چہرہ چمک رہا ہے. ابھی بھی دیکھو شیر میں شہد سنت کی یہ اولادیں ہیں جن اولادوں نے صرف سنیوں کو عشق رسالت کا جام نہیں پلایا، بلکہ انہی اولادوں نے ہندوستان بھر کے وہابیوں دیوبندیوں کا جینا حرام کر دیا ہے. یاد رکھنا ان شہزادگان کی روش پر اور ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. عرض یہ کرنا تھا حضور معصوم ملت کی وہ خدمات جو حضرت نے اس ادارے کے لیے دی، اور حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے فیضان سے ہم کو شب و روز مالا مال فرمائے. میں نے دیکھا اسی مسجد کے اندر یہاں پر کیا ماحول تھا اور کتنی بڑی یہ جگہ تھی اور کیسے کیسے محنت و مشقت کر کے اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا. اس سب کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے، جو اپنا خون جگر لگایا گیا ہے، وہ خون جگر لگانے والے شیر بے شہر سنت کے شہزادے. آج الحمدللہ ایک سنیت کا قلعہ نظر آ رہا ہے، سنیت کی عمارت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. یوں تو کچھ بھی کہہ دیجئے مگر اچھے بڑی عمارت والے آج اس عمارت سے گھبرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح اپنی جگہ ہوتا ہے اور بڑیا کی کٹیا اپنی جگہ ہوتی ہے. طوفان نوح آتا ہے چلا جاتا ہے، مگر جس جگہ سے اعلان حق ہو رہا ہے آج یہ جگہ دشمن اور حاسدین کی نظر میں اس لیے کھٹک رہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت، سچا مسلک اعلیٰ حضرت اگر بیان ہو رہا ہے تو وہ یہیں سے ہو رہا ہے. ہمارے شمشیر بھائی کو مولا انہیں بھی مولا ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اور مجھے یاد آ گئی اپنے شفیع بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے. ہماری اور آپ کی اس حضور سرافت قدس حضور معصوم ملت میں حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. بس اعلیٰ حضرت کے دو شعر اور آپ کو سناؤں، اس کے بعد میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرا امام ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے جا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار وہ میرے شفیع. بات ختم. جاؤ مرو.
جہنم میں جانا جاؤ, چلانا چلاؤ, میں گناہگار, میں گناہگار ان کا. رضا بولے بد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہے. بد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہے ہم. نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار, وہ میرے شفیع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا؟ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے؟ آئیے ذرا آج ہندوستان کے حالات دیکھیے, معاملات دیکھیے, کیا ماحول چل رہا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. کہیں سے اٹھتی ہے آواز تو اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کا نام لیا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتابوں کی بات کری جاتی ہے, لیکن کام اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کیا جا رہا ہے. باتیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کی جا رہی ہے. طریقہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہو رہا ہے. عمل اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے, احساس کیجیے کہ ہندوستان میں چل کیا. اگر کوئی, میں پھر کہوں گا, میں کسی سے ذاتی ویر لے کے نہیں آیا, مگر اگر ڈنڈی مارو گے تو شیر سنت والے ڈنڈا ضرور مار کے جائیں. میں ذاتی ویر لے کے نہیں آیا. آج اگر کوئی بھاشن دے, بیان کرے, اعلان کرے کہ معاذ اللہ کیا روکا ہے, کیا بلاتا ہے, جو تو سب فلمی اسکرپٹ کی طرح معاذ اللہ. ایک ایکٹر ہے, ایک ڈائریکٹر ہے, وہ معاذ اللہ ایکٹنگ کر رہا ہے. اس نے ڈائریکٹر نے بیٹھ کے کہانی لکھی, اس پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو جہاں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہنے والا شیطان ہے, مجھے بتانا نہیں. ابلیس اپنا خود پتہ دے دیتا ہے کہ ابلیس ہے, مجھے اس کو نہیں بتانا ہے کہ وہ کیا ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو سناٹا ہے, تو خاموشی ہے. بات علی کے شہزادوں کی تھی, بات نبی کے نواسوں کی تھی, بات مصطفیٰ کے لاڈلوں کی تھی, بات سیدہ کے بچوں کی تھی, بات ان کی تھی جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بات ان کی تھی جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا, آقا نے اعلان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. بات ان کی تھی جن کو آقا نے جمعے کے دن خطبہ روک کر اپنی گود میں اٹھایا. بات ان کی تھی جن کے لیے آقا نے سجدے کو ٹوٹ دیا اور تسبیح پر تسبیح پڑھ کر ان کا رتبہ زمانے کو دکھایا. بات ان کی تھی جن کو مصطفیٰ نے اٹھایا, کندھے پر بٹھایا, زلفوں کو تھمایا, لعاب رحم پلایا. ہمارا بادشاہ, ہندوستان کا راجہ غریب نواز نے ہمیں اعلان کر کے یہ درس سکھایا, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دست عظیم, حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس سکھایا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور بات کہنے کا کوئی مقصد ہے یا لا مقصد؟ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب بات آئی اور اس کے بعد میں یہ بات کہی گئی کہ معاذ اللہ فلمی اسکرپٹ, فلمی کہانیاں, سناٹا, خاموشی. دین نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ عشق رسول نام کس چیز کا ہے؟ محبت رسول نام کس چیز کا ہے؟ جب بات آئی تو خاموشی نظر آئی. اگر ہندوستان بھر میں کسی نے آواز اٹھائی تو یہی غلام تھے, جنہوں نے اعلان کیا جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر نہ ہم سے ہرگز یہ ہوگا, نبی کا کیا ہوگا. زبانیں خاموش نہیں. لوگ توبہ کا مطالبہ کرنے کے بعد بدلے توبہ کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کی حمایت میں لوگ تائید کرنے لگے. لوگوں نے حمایت کرنا شروع کر دی. بات ختم ہو, اپنے کام کا رد کرنا رد کیا, بات آگے بڑھ گئی. مگر کچھ دن کے بعد
کچھ زمانے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد وہی بولا، اسی نے پھر سے منہ کھولا. جو اہل بیت کا ادب نہیں کر پایا، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پیر صاحب کا ادب کر لے؟ جو اہل بیت کو نہیں مان پایا، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پیر صاحب کو مان لے گا؟ اسی نے منہ کھولا اور اسی نے بولا فلاں صاحب نے فلاں سے تعویذ لیا تھا. میں بات سمجھانا چاہوں گا. یہ کیا چل رہا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ فلاں نے فلاں سے تعویذ بولے توبہ کرواؤ. اب توبہ کا مطالبہ، اب توبہ کے لیے کلپ پہ کلپ، ریکارڈنگ پہ ریکارڈنگ، ویڈیو پہ ویڈیو. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا، سنو حشمتی خانقاہ کے یہ شہزادے یہ پیغام نہیں دیتے کہ پیر پیر کا نعرہ لگاؤ، پیر سے شروع اور پیر پہ ختم ہو جاؤ. نہیں نہیں، ہمارا ذہن یہ ہے نعرہ پیر کا بھی لگے گا، نعرہ پیرانے پیر کا بھی لگے گا، نعرہ اہل بیت و صحابہ کا بھی لگے گا، نعرہ مصطفیٰ کا. میں آپ کو تھوڑا سا ذہن دینا چاہتا ہوں. مجھے مطلب نہیں کون صحیح تھا کون غلط تھا، جاؤ توبہ کرواؤ، قائم پکڑواؤ، اٹھا بیٹی لگاؤ، مرغا بنواؤ، مجھے کیا مطلب. میں تو یہ سمجھتا ہوں اہل بیت کی عداوت میں جو اس نے بولا تھا مار یوں نہیں ہوا کے پڑ گئی، توبہ تو اسے کرنا پڑی. ذلیل تو ہوا وہ، یوں نہیں تو یوں ہو گیا. مگر میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، سوچئے اتنے افسوس کی بات ہے جب بات علی مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن امام حسین قربانیاں، بلکہ امام علی مقام کی میدان کربلا اور ان کے تمام ساتھی رفقا کی میدان کربلا میں جو قربانیاں، اس پر اٹیک کیا گیا تو سناٹا. اور جب گھر پر اٹیک کر دیا گیا تو توبہ کا مطالبہ. مجھے بتاؤ کیوں، کس کا نام؟ سنیت کس کا نام؟ ارے اگر توبہ کا مطالبہ کرنا تھا تو کم سے کم اہل بیت کے وہ شہزادے جن کو مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جب ان کی قربانی کا انکار کیا گیا تو اس کا گریبان تھام لیا ہوتا، اس کا ٹٹوا دبا لیا ہوتا، اس کی گردن دبا دی ہوتی تو اس کی بات آگے تک نہ جاتی. کان کھول کر سن لو، ان ملاؤں کو بتا دو، سن لو کان کھول کر، دین تمہارے باپ نے نہیں، دین حسین پاک نے بچایا. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. مجھے مطلب نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، واقعہ تھا آپ جانیے، آپ توبہ کروائی کچھ بھی کروائی، مگر اس کا تو احساس کرو کہ جب بات کربلا شریف کی آئی تو توبہ کا مطالبہ نہیں ہو سکا، اور جب بات گھر کی آ گئی تو مطالبے میں مطالبہ. کیا اس کا نام دین ہے؟ ارے دین تو یہ ہے جو غریب نواز نے فرمایا، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان باتوں پر اگر کہا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے یہی لوگ غلطی پر ہے. ارے تعویذ کی بات ہوتی، مجھے بتائیے کیا ہوگا. اس کو بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تعویذ لینا تو اچھی بات ہے، تو غلط بات. حالانکہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تم جانو تمہارا کام جانو. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر صرف ایمان کی بات کرو گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے، تو اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ ہے، جنہوں نے اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے چل گئے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اجرت، وہ پھول گلزارے نور کے تھے. اعلیٰ حضرت نے اعلان فرما دیا، پیغام دے دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور زمانے کو بتا دیا، سنو سنو میرے آقا تم سے محبت کرتے ہیں، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھوم تھے.
بات بتا دی، فیصلہ کرنا آپ کا کام، آپ فیصلہ کرو کہ جہاں بات صرف گھر کی رہ جائے اور اہل بیت کے معاملات پر زبان نہ کھلنے پائے، وہ کیا ہے؟ یہ رکھا ہے تعزیہ شریف، شعر شہر سنت کی گنبد کا سبحان نقشہ۔ ہاں میں نے بہت پہلے، سن لو، آج ممبئی میں بھی اعلان کروں، بہت پہلے محمد بازار کے ایک جلسے میں اعلان کیا تھا، سنو، اگر یاد حسین منانا تعزیہ داری ہے، اگر حسین کا نعرہ لگانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کی گنبد کا نقشہ بنانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کی گنبد کے نقشہ بنا کر اس کی تعظیم و تکریم کرنا تعزیہ داری ہے، اگر محرم شریف میں امام حسین کا سبیل اور شربت بانٹنا تعزیہ داری ہے، تو ہمیں جواب نہیں دینا ہے، مطمئن رہو، ہم تعزیہ دار تھے، تعزیہ دار ہیں اور تعزیہ دار ہی مریں گے۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زور سے کہہ دو۔ آج یہ جو بات مولانا خورشید صاحب نے کہی، یہی ہماری پوری گفتگو کا ماحصل ہے۔ جو کام شیطان کا تھا اس نے نجدی کو دیا، نجدی سے دیوبندی کو نکالا، دیوبندی سے اپنے آپ کو کہنے آنے والے سنیوں کو نکالا۔ جو کام ان کا تھا آج ان کو مل گیا ہے۔ آج تم 2025 میں زندگی گزار رہے، 1446 چل رہے، 5G کا زمانہ ہے، دھڑا دھڑ ویڈیو آتی ہے، دھڑا دھڑ آپ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، ایک نہیں ڈھیروں مولوی آ گئے، ہم سنی ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اجمیر شریف جا رہا ہے، نماز پڑھی۔ میرا ایک سوال ہے، یہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اجمیر شریف جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتے ہو، اجمیر شریف جا رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، اجمیر شریف جاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ درگاہ پہ جانے کے وقت ہی نماز کی یاد آتی ہے۔ میں ایک سوال پھر اور کروں اس کے آگے، کیا جب اجمیر شریف جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب وارث سے پاک کیا جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب صابر پاک کیا جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ کیا جب سرکار بہاؤالدین شاہ میں حاضری دینے جائیں تبھی نماز فرض ہے؟ اگر ہاں ٹھیک ہے، مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر یہ نماز درگاہوں سے ہی یاد کیوں آتی ہے تمہیں؟ نماز نہیں پڑھتی، بہاؤالدین شاہ پہ حاضری پہ حاضری حاضری پہ حاضری حاضری پہ حاضری حاضری پہ حاضری، نماز نہیں پڑھتی، سید سالار میں بیٹھ شریف جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا یہ بات مجھے یہ بتاؤ، آپ سنی ہو رہا سال میں کتنی بار اجمیر شریف جاتی ہو؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 6 بار؟ اجمیر شریف جانے کے علاوہ کہیں اور بھی جاتے ہو یا کہیں نہیں جاتے ہو دنیا میں؟ وہ لوگ کہیں جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ کبھی ولیمے میں، کبھی بارات میں، کبھی شادی میں، کبھی دعوت میں، کبھی جلسے میں، کبھی عرس میں، کبھی اپنے دوست کے ہاں، کبھی اتوار کو ہوٹل میں، کبھی ریسٹورینٹ میں، جاتے کہ نہیں جاتے؟ غلط تو کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یا خالی درگاہ پہ جاتے ہو؟ اب میں ایک سوال کروں گا،
کہ جب اجمیر شریف بندہ چلا تب تجھے نماز یاد آئی. کیا اجمیر شریف جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو مجھے بتاؤ یہ ولیمے میں جانے والے سب نماز پڑھ کے ولیمے میں جاتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں کہتے ہو ولیمے میں جاتے ہو نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ جو برات میں براتی جاتے ہیں سب پنج وقتہ پڑھ کے جاتے ہیں. ان سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ برات میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ جو روز صبح بمبئی کرلا کے اندر نہا دھو کر بندہ کاروبار دھندے کے لیے نکلتا ہے تو یہ روز نماز پڑھ کے نکلتا ہے. ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ نماز پڑھ کے نکلتے ہو؟ جہاں بندہ سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ غریب نواز میں چلا، کبھی صابر پاک میں چلا، کبھی محبوب الہی میں چلا، کبھی قطب الدین بختیار کاکی میں چلا، کبھی سید سالار میں چلا، کبھی وارث عالم پناہ میں چلا، کبھی صابر کلیری میں چلا، کبھی مخدوم کی چھوٹا میں چلا، فوراً تمہیں نماز یاد آ جاتی ہے. کبھی تمہیں نہیں سنا ہم نے یہ بات کہتے ہوئے کہ ولیمے میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں سنا ہم نے یہ بات کہتے ہوئے برات میں جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ چلو یہ باتیں چھوڑو. مولوی صاحب تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں، تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں وہ جلسے میں آ کے نماز پڑھتے ہیں کیا؟ جملہ دے جاؤ غور سے سننا. تمہارے جلسے میں جو آتے ہیں کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھتے ہیں؟ تو بولے بھائی صاحب عشاء کے بعد آتے ہیں بیچارے اور پھر 12 سے 2-3 بجے تک بیٹھتے بھی ہیں. انہیں کو تم شرابی جگاری بھی کہہ دیتے ہو. بیچارے گالیاں بھی سنتے ہیں پھر واپس سن کے گھر جاتے ہیں. یہ جو اتنی دیر بیٹھتے ہیں کیا سب نمازی ہوتے ہیں؟ اور کیا آنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ بولے 6 گھنٹہ بیٹھا. کبھی تم نے آج تک کوئی جلسے میں دیکھا کہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ بیٹھنے والا بیچ کو اٹھاؤ جا نماز گھاڑا بچھایا اور نماز شروع کر دی؟ کبھی دیکھا نہیں. آئیے پیارے غریب نواز میں چلتے ہیں، آئیے پیشری چلتے ہیں، سرکاری غریب نواز کے دربار میں چلتے ہیں. صبح 11 بجے بندہ پہنچا اور مغرب تک بیٹھا، 7 گھنٹے بیٹھا. ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. عصر کی اذان ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. مغرب کی اذان ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہے. او مولانا صاحب تمہارے گھنٹے میں تمہارے جلسے میں 7 گھنٹے بیٹھا نمازی نہ بن پایا، غریب نواز کیا 7 گھنٹے بیٹھا مکمل نمازی بن کے آیا. یہ کام پہلے سرکار کی قیادت میں کیا فرمایا؟ سنگے درے جا. ارے تم نماز کی بات کر رہے ہو؟ گدھو میرے امام کا طریقہ دیکھو اور ان کا تیور دیکھو. وہ جھوم کے اعلان فرماتے ہیں سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. فتاوی رضویہ کا نام لینے کے علاوہ اس کے اندر ایک لفظ پڑھنے کی فرصت نہیں. بات کیا ذکر رہا تھا کہ یہ حالات چل رہے ہیں. اب اجمیر شریف گیا بندہ بیٹھا تو ہم نے کہا سنو دیار غریب نواز وہ دیار ہے جہاں بے نمازی جاتا ہے با نمازی بن کے آتا ہے. یہ غریب نواز کا وہ دربار ہے جس ذات نے اپنی حیات پاک میں 92 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور آج تک تم جیسے منحوسوں کا چہرہ 6 سال دیکھے تو دل کی دنیا نہیں بدلتی، اور غریب نواز کا گنبد 6 لمحہ دیکھ لیتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ زندہ باد. واہ واہ میرا خواجہ سلام، میرا خواجہ سلام. آئیے آگے چلیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صاحب کو بھاشن دیتے سنا، اجمیر جاتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ. ایک اور صاحب کو سن لیا بھائی. میں دعا کرتا ہوں اللہ ایک ایسی ہوا چلائے کہ یوٹیوب واٹس ایپ موبائل ہی دنیا سے ختم ہو جائے اور گمراہیت پھیل جائے.
चंद लोग हमारे जो बना के डाल देते हैं इनसे जीना हराम है, बहुत गुमराहियत करते हैं, कोई शक नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। आपने कहा बेवकूफ, तू नमाज की बात करता है, पहले ईमान पूछा जाएगा। भाई मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, कब्र में क्या सवाल होंगे पता है आपको? आए जी, क्या सवाल होंगे? मन में होगा, तुम्हारा कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी। क्या कहते हो इनके लिए? तो हमने कहा सुनो देवबंदियों, ओ टंगे पहचाने वालों, ओ वहाबड़ो, तुम पूरी जिंदगी नबी को अपनी तरह बशर, गाँव का चौधरी, माज़अल्लाह मरकर मिट्टी मिलने वाला कहे, तुम क्या जवाब दोगे? जवाब तो आला हजरत का शहदाई देगा, आला हजरत का फेदाई देगा। ए मलाइका, इनके बारे में पूछते हो, ठहर जाओ, अब जवाब जल्दी लेके भाग मत जाना, खड़े होकर सुनते रहना। इनके बारे में पूछते हो, हमारा अकीदा ये है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, कुछ कहीं जिसके आगे सरी मशाले क्षमा बोले के आया हमारा नबी। मलाइका ठहरो ठहरो, इनके बारे में पूछा है तो जवाब मुकम्मल लेके जाना। हमारा अकीदा ये है, यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है बातिन, यही है जाहिर, इन्हीं के जलवे, इन्हीं से मिलने, इन्हीं से इनकी तरफ गए थे। ठहरो ठहरो, जवाब पूरा लेके जाना। हमसे इनके बारे में पूछा है तो सुनो सुनो, अल्लाह की सरदा व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुनो सुनो, जवाब लेने आए हो इनके बारे में। ठहरो, हम सच्चे वाले बरेलवी है, जवाब पूरा लेके जाना, जवाब पूरा लेके जाना। बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर नकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, उर्से हुजूर मासूम मिल्लत, हक हुसैन, हक हुसैन। अब मैं एक सवाल करूं, क्योंकि वक्त नहीं है, 5 मिनट का वक्त बचा है, चाहे माइक बंद करके मैं और बातें करूं, बातें तो करके जाऊं। हमारा माइक बंद करने के बाद भी अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी करनी आईने जवाब में दी है कोई बड़ी बाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं। नमाज पूछी जाएगी नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे हमने का कहा डंडी मार रहा भाई, तुझे पता नहीं अभी हक वाले जिंदा है, तुझे पता नहीं है अभी तेरी तमन्ना खींचने वाले समझ के बोल रहा हूं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जो ये 3 सवाल के जवाब दे देगा वो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? और जो जवाब नहीं दे पाएगा वो कौन होगा? सोया, फिर क्या होगा? जन्नत की खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाएगी, ठंडी हवाएं जन्नती से आने लगेंगी। हम हो और उनकी गली उल्द में वाइज ही रहे, आए हसन उनको मुबारक रहे जन्नत उनकी। क्यों? क्योंकि आला हजरत बोले अर्शे परी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबी तेरे बामो दर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आगे बन, सीधी सड़क ये शहरे जमात नगर। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, आपके बारे में मौलाना खुर्शीद साहब ने हमसे कहा कि दारुल उलूम रज़िया गरीब नवाज ये तलबा का इम्तिहान होना, ठीक है, हो गया इम्तिहान, लड़के पास भी हो गए, रिजल्ट भी मिल गया, एग्जाम के बाद रिजल्ट नतीजा नहीं तो होता है। अब उसके बाद ये कहें कि अब शाम को फिर इम्तिहान होगा, तो बच्चे का इम्तिहान तो हो गया, अब काय का इम्तिहान नहीं कह रहा हूँ। क्या इम्तिहान के बाद भी कोई इम्तिहान होता है? क्या रिजल्ट आ जाने के बाद भी कोई इम्तिहान दोगे मौलाना साहब? अरे रिजल्ट भी आउट हो गया, इम्तिहान भी हो गया, अब काय का इम्तिहान? ए परवरदिगारा, कब्र में 3 सवाल पूछे गए,
تینوں کے جس نے جواب دیے اس کا امتحان مکمل اور رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا کہ وہ جنتی ہے. تو اب میدان قیامت کیوں؟ اب میدان قیامت کیوں؟ جب امتحان ہو چکا، رزلٹ مل چکا، تو میدان قیامت کیوں؟ مولا قیامت کی اب ضرورت کہاں رہ گئی؟ یہاں پر 3 سوال پوچھے گئے، جس نے بتایا گیا وہ جنتی ہے، جو سوال کے جواب نہ دے پایا بتا دیا گیا وہ جہنمی ہے. مولا امتحان بھی ہوا، رزلٹ بھی آیا، فیصلہ بھی ہو گیا، فیصلہ سنا دیا گیا، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے. مولا اب میدان محشر کیوں؟ فیصلہ بھی ہو چکا، رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، جنتیوں کا بھی اعلان، جہنمیوں کا بھی اعلان. مولا قیامت کی ضرورت کیوں؟ جب یہ پوچھو گے آواز آئے گی، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سنو اب میدان قیامت ہوگا. آج سے لے کر ہی تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک سب کھڑے ہوں گے اور کانپتے ہوں گے. میرا محبوب شفاعت فرمائے گا، گناہگاروں کو بخشوائے گا، زمانہ دیکھے گا میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے، میرے محبوب کا مرتبہ کیا ہے. رضا اعلان فرماتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، عرش حق ہے مسند ہے، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حج میں عزت رسول اللہ. آئیے چند ضروری باتیں فٹافٹ سے کر لیں. ہاں، کبھی زیارت قبر پہ حملہ، کبھی بزرگوں کی فاتحہ پہ حملہ، کبھی بزرگوں کے عرس وغیرہ پہ حملہ، کبھی کسی چیز پہ حملہ، کبھی کسی چیز پہ حملہ. آئیے اعلیٰ حضرت میں چند ضروری باتیں کریں گے. مزار پہ اور مزار پہ جاتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے ہوئے ہے. سنو، ایک مقرر نے تقریر کری اور اس نے یہ سوال کیا، ایک مقام پر میلاد سرور کائنات علیہ التسلیم تھا، وہاں ولادت کا ذکر میلاد خواہوں نے کیا، جلدی سے سلام پڑھ دیا اور پیش امام صاحب، ہاں وہ بھی کوئی پیٹ امام ہوں گے، پیش امام صاحب وعظ فرمانے بیٹھ گئے. اب فرماتے ہیں، لکھا سوال سائل کرتا ہے کہ تقریر کے درمیان، وعظ کے درمیان بیان کیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور میلاد پڑھواتا ہے وہ جہنمی ہے. بالکل یہی طرز میں سوال کیا جا رہا ہے. اب سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کریں، آؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب کی بات کریں. یہ کتاب نہیں کھلتی ہے صلح کلیت کی پول کھل جاتی ہے. یہ کتاب نہیں کھلتی ہے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والوں میں جو 2 گروہ ہیں، سچے اور 420، دونوں کے چہرے سامنے آ جایا کرتے ہیں. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو آج بھی اور قیامت تلک حقانیت کو واضح کر دیتی ہے. اس لیے کہ رضا نے اعلان کیا ہے، میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے. فرماتے ہیں، سنو ہم نے کہا نا نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. زور سے بولو، زور سے بولو. والا کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا سخت گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے جہنمی ہونے پر یقین نہیں. اعلیٰ حضرت کا نام لے کے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں، پہلے اور
کتابوں کو پڑھ لیا کرو. اگر پڑھ کے بنا پڑھے بنا اور قول بکوگے تو رضا کی کتاب کھول کر تمہاری پول کھولنے کے لیے شیر رضا نے ابو الفتح نے اپنی اولاد کو لگا دیا ہے. نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے. ادھر سوال یاد تھا آپ کو. میلاد پڑھواتے ہو, نماز نہیں پڑھتے, جہنم میں جاؤ گے. اب سنو اعلی حضرت کا جواب, فرماتے نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے مگر اس کے جہنمی ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا کہ کفر کے سوا سب گناہ زیر مشیت ہیں, کہ کفر کے سوا سب گناہ زیر مشیت ہیں. بد ہیں مگر انہی کے ہیں, باغی نہیں ہیں اب نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل قدر کی ہے. بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی, اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کریمہ تیرا, گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ سب گناہ زیر مشیت ہیں اور یہ ہے رضا کا جلال. نماز کی آڑ لے کے میلاد پہ حملہ, نماز کی آڑ لے کے مصطفیٰ کے ذکر پہ حملہ, نماز کی آڑ لے کے اللہ والوں کے اوپر حملہ. تو سنو رضا ارشاد فرماتے ہیں اور میلاد مبارک پڑھوانے پر اگر جہنمی کہے تو خود مستحق جہنم ہے. مولویوں اس سوال میں بھی نماز کو سہارا بنایا گیا اور تم نے بھی نماز کو سہارا بنایا. اگر قریب نواز کے آستانے پر جانے کی بنیاد پر کوئی جہنمی کہے گا تو پکا ابلیس شیطان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. سنو ذمہ داری سے بات سنو, یہ بات ہو گئی نا. میں بہت کم وقت میں ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی دکھانا ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ وقت بات سمیٹ لوں اپنی. اب اس کا جواب میں قرآن پاک سے دوں. کہاں سے؟ پڑھیے سورہ کہف. کون سی؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھیے, اندھوں کو کیا ہے نظر کیا دے. سورہ کہف پڑھیے. غریب نواز کے جگہ میں جائے گا جہنم کی طرف دماغ خراب ہو گیا. سورہ کہف پڑھیے. کتنے ہیں اصحاب کہف اور ان کے ساتھ میں کون ہے؟ ان کے ساتھ میں کون ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ قطمیر. حضرت فرماتے ہیں قطمیر. قطمیر کون ہے؟ کتا ہے. اللہ والوں کے در کے کتے بن جاؤ, بغیر نماز کے جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. یہ وہی کتاب کہہ رہی ہے جو حضور پہ نازل ہوئی, وہی کتاب درس دے رہی ہے جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, باتیں بہت آ رہی ہیں, وقت کم ہے. میں بھی ایک چیز اور دکھانا چاہتا ہوں, اگر یہ باتیں پوری نہ دکھا پائے تو کبھی وہ ضرور دکھاؤں گا جو دکھانے آئے. سنو قطمیر ہے, کس کے ساتھ میں ہے؟ ارے جلدی بتاؤ. اصحاب کہف کون ہے؟ نبی, رسول, پھر ولی. ہائے ہائے ہائے. اب میں اچھی حضرت کے انداز میں کہوں میرا بھولا مسلمان اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اصحاب کہف ولی ہے, ساتھ میں کتا ہے, جنت میں جا رہا ہے. جب اصحاب کہف ولی کے ساتھ کتا ہو جائے جنت میں جائے, خواجہ ولی ہے. اے شک ولی. اچھا ایک منٹ یہاں ذرا رکو. اصحاب کہف بظاہر امت مصطفیٰ میں ہے کیا؟ نہیں. امتوں میں سب سے اعلیٰ امت کس کی ہے؟ حضور کی امت. بے شک تو حضور کے اصحاب بھی سب سے اعلیٰ, اہل بیت بھی سب سے اعلیٰ. جیسے حضور کے صحابہ کسی کے صحابہ نہیں, جیسے حضور کے اہل بیت کسی کے اہل بیت, بے شک حق ہے. حضور کی والدہ کسی کی ماں نہیں, جیسے حضور کی زلفیں کسی کی
जुल्फे नहीं, बेशक। जैसे हुजूर की आंखें किसी की आंखें नहीं, बेशक। जैसे हुजूर का चेहरा किसी का चेहरा नहीं, बेशक। जैसे हुजूर की दाढ़ी मुबारक किसी की दाढ़ी नहीं, बेशक। जैसे हुजूर का दस्त वैसे हाथ नहीं, जैसे हुजूर का सीना किसी का सीना नहीं, जैसे हुजूर का शिकम किसी का पेट नहीं, जैसे हुजूर के कदम मुबारक किसी के पैर नहीं, जैसे मुकम्मल हुजूर वैसा कोई नहीं, जैसे मुस्तफा की नबूवत कोई नबी नहीं, जैसे मुस्तफा की रिसालत कोई रसूल नहीं, जैसे उनकी महबूबियत कोई महबूब नहीं, जैसे वो प्यारा कोई प्यारा नहीं, जैसे वो अजीज कोई अजीज नहीं, जैसे वो दोस्त कोई दोस्त नहीं, जैसे वो अजीम कोई अजीम नहीं, जैसे उनकी ताज़ीम किसी की ताज़ीम नहीं, जैसे उनकी अजमत किसी की अजमत नहीं, जैसे उनके नवासे किसी के नवासे नहीं, जैसे उनका अली किसी का अली नहीं, जैसे उनके बेटे किसी का बेटा, जैसे उनकी सैयदा किसी की बेटी, जैसे उनकी सैयदा किसी की बेटी नहीं, जैसे उनके उम्मत के वली किसी की उम्मत के वली नहीं, जैसी उनकी उम्मत किसी की बेशक हक है। सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ वली है आहा और गरीब नवाज वली है। वली है, बेशक। असहाबे कहफ वली मगर बज़ाहिर उम्मत मुस्तफा के नहीं, और ख्वाजा इमामुल अंबिया की उम्मत के वली, बेशक रसूल की उम्मत के वली हैं। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता हो जाए जन्नत में जाए। हमने गरीब नवाज का दर पकड़ा है, गरीब नवाज वली है और ये मुस्तफा की उम्मत के वली है। जब वो जन्नत में जाएगा तो हम काहे के लिए जहन्नम में जाएंगे? ऐलान करते रहो, पैगाम देते रहो, ऐलान करते रहो, गुनगुनाते रहो सुभान अल्लाह। तैयारे गरीब नवाज पे जाने वाला जहन्नमी नहीं। बेशक हक है। अमल के अपने असास क्या है, वजुस नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत अपना तो बस। आए है सुभान अल्लाह सुभान। कोई जवाब नहीं है। सुभान दिखा दो, बड़ी बड़ी कसर पूरी कर दो। 572 576 जुमला निकला 72 सत्ता 72 सुभान आह 500 बच्चे ने तकसीम कर दी, भगने लगे। अरे हम इसके रिसालत पे बोल रहे, जलन तुम्हें क्यों होने लगती है? हम मोहम्मद रसूल का पैगाम दे, आप तुम्हारे क्यों लगती है? हमने बोल दिया हशमती लोग ये गुनाहगारों को जन्नत में गुजरने का ठेका लिए हैं। अच्छा बताते हैं मियां ये ठेका किसने दिया? सुभान ये ठेका भी हम बता देते हैं किसने दिया है। आह वो है उनके, वो है तेरे, हम तेरे बेशक। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है? साहिब उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? बेबसी हो जो मुझे पुरसिश अमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है? लो वो आया मेरा हामी, मेरा गमखार उमर, आ गई जान तने बेजान में आना क्या है? यूं मलाइक को हो मारूस कि यूं मलाइक करे मारूस कि एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है? सामना कहर कहे दफ्तर अमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है? मुस्तफा हाथ पकड़े और मलाइका से कहे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? ये समा देख के मैशर में उठे शोर के बाद चश्मे बदूर हो, क्या शान है रुतबा क्या है? सच्चे इस रहम के इस साए दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। आए अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठेकेदारी खत्म कर दी हमने। बेशक बड़े ठेकेदार बनते थे, भूल गए अपनी ठेकेदारी। जमीन नाप रहे खड़े होके कहां से बची रह जाओगे, मगर अली वालों को कभी नहीं नाप पाओगे। बेशक इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों को कभी नहीं नाप पाओगे। सुन लो कान खोल के, ये अली वाले हैं अली वाले। हमने कहा कान खोल कर सुनो, रद्दे मौलाइयत करना तुम ना इंजाओ को मुबारक हो और जिक्र मौलाइयत करना हमें मुबारक हो।
الحمدللہ ہم وہ نہیں جو مولا علی کا نام لے کے صحابہ کی بےعزتی کرے، اور ہم وہ بھی نہیں جو صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کا مرتبہ گھٹائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، بس نہیں، اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں بس یہ آخری بات سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا۔ وقت بہت کم تھا اور بس یہ کرم ہے حضرت معصوم ملت کا، ورنہ طبیعت تو میری بہت زیادہ خراب تھی۔ سنو، یہ اعلیٰ حضرت کی جملے ہیں جو پڑھنے جا رہا ہوں، نیندیں نہ حرام کر دے تمہاری تو کہنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جملے کیا فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت؟ جب بات آ گئی مصطفیٰ کی شفاعت کی، گنہگاروں پر رحمت کی، رحمت ساون بھادوں کی طرح برسنے کی، جب بات آئی تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سنو، یہ حدیثیں جو فرماتے میں آگے نقل کرنے جا رہا ہوں، 40 حدیثیں، یہ حدیثیں مزدہ جافزہ دیں گی کہ حضور کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو، حضور کی شفاعت نہ اس کے لیے ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا ہو، اور وہ اس پر ہر وقت نادم و پریشان و ترساں و لرزاں ہے، جس طرح ایک دزد باطن کہتا ہے کہ چور پر تو چوری ثابت ہو گئی مگر وہ ہمیشہ کا چور نہیں، اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ ٹھہرایا نہیں مگر نفس کی شامت سے قصور ہو گیا، سو اس پر شرمندہ ہے اور دن رات ڈرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا، اور ایک وہ ہے ڈٹا ہوا۔ سنو یہ بات بھی سنو، ایک وہ ہے جس سے اتفاقاً گناہ ہو گیا، ڈر رہا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اعلیٰ فرماتے حضور کی شفاعت اس کے لیے نہیں جس سے اتفاقاً گناہ ہو جائے۔ کس کے لیے پھر؟ فرماتے نہیں ان کے رب کی قسم، ان کے رب کی قسم۔ رضا نے آگے کا جملہ قسم کھا کے بیان فرمایا، فرماتے نہیں ان کے رب کی قسم جس نے انہیں شفیع المذنبین کیا، ان کی شفاعت ہم جیسے روسیاہوں، پرگناہوں، سیاہکاروں، ستمکاروں کے لیے ہے جن کا بال گناہ میں بندھا ہے، جن کے نام سے گناہ بھی تک آ گیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جملے تو پتہ چلا جن کا بال گناہ میں بندھا ہے، گناہ بھی ان کے نام سے تنگ آ گیا ہے، ایسے گناہگاروں کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت ہے، آقا کی شفاعت ہے۔ تو بتاؤ ان مولویوں کو، تم کہتے ہو حشمتیوں نے گناہگاروں کو جنت میں گھسیڑنے کا ٹھیکہ لیا ہے، تو سنو یہ ٹھیکہ ہم نے نہیں، یہ ٹھیکہ مصطفیٰ جانے رہے۔ سبحان اللہ۔ دو جملے، دو لائن اور پڑھوں، اس کے بعد صلاۃ السلام، بس دو جملے معذرت کے ساتھ، دو جملے۔ آقا کی حدیث ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی جملے سنا دیے میں نے، آقا کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے راوی حضور شفیع المذنبین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا، ادھر سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا حضور کو اختیار دیا گیا، محبوب یا تو شفاعت لے لو یا کل میدان قیامت میں آدھی امت آپ کی بخش دی جائے۔ حضور کو اختیار دیا گیا، وہ مالک و مختار نہیں، آقا کو اختیار دیا گیا، وہ سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، وقت بہت زیادہ ہو چکا۔ آقا فرماتے خود کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ میں نے شفاعت لی۔ میرے حضور آدھی پہ کہاں صبر کرنے والے؟ سبحان اللہ۔ آدھے بندے جنت میں جائیں، آدھے رہ جائیں، نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اب آقا فرماتے میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ اب آگے کے جملے ہوش نے آ کے سننا، اگر بے ہوش ہو گئے ہو تو منہ پہ پانی کا چھینٹا پڑوا لو، اس سے بھی ہوش نہ آئے تو غریب نواز کے آستانے کے حوض کا پانی منگا کے چھینٹا پڑوا لو، ہوش آ جائے۔ بڑی اچھی اچھی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اللہ کا شکر۔
اب آقا فرماتے یہ بریلی کے جملے نہیں، فلم عید کے نہیں، مصطفیٰ کے جملے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ لیے ہو، کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شفیع، اس اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے؟ تو سمجھا کیا ہے؟ باتیں بہت کرنی تھی مگر آپ کو یہ دکھا کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو نماز فرض ہے، پڑھی جائے گی، روزہ فرض ہے، ادا کیا جائے گا، مگر بھروسہ نماز پہ نہیں ہے، روزے پہ نہیں ہے، اعمال صالحہ پر نہیں ہے، عبادت اور ریاضت پر نہیں. جب بھروسے کی بات آئے گی تو بھروسہ آمنہ کے لال پر ہے، سید الابرار پر ہے، محبوب پروردگار پر ہے، اہل بیت پر ہے، نبی کے نوازوں پر ہے. اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو، گنگناتے رہو، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے چاہتے پنجتن شاہ قطب زمن یعنی معصوم ملت بلاکھوں سلام. وہابیوں دیوبندیوں اٹنگے پیجامے والے نجدیوں ان حرام خوروں سے بچو اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر درگاہوں نظر نیاز فاتحہ درود بزرگوں کی یاد پر جو مولوی حملہ کرے سمجھ جانا یہ اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہے مگر پکا 420 ہے، پکا 420 ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم کو درگاہوں سے دور نہیں کیا، نیازوں سے دور نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو دکھاتا وقت نہیں ہے. 6 حوالے جو نشان لگا کے میں لایا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نظر، نیاز، فاتحہ، سلام، قیام، عرس، ان سب کو منع کرنے والے وہابی اور دیوبندی کے علاوہ نہیں ہو سکتے. کیا بات. ان 2 کتابوں میں خالی میں نوٹ کر کے لایا کہ سن لو، اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. رضا نے لکھا تھا نظر، نیاز، فاتحہ، گاگر، عرس، میلاد، قیام، سلام پہ حملہ کرنے والے وہابی یا دیوبندی کے علاوہ نہیں ہوں گے. اب جو حملہ کر رہے ہیں میں انہیں کیا سمجھوں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، مگر کام وہ کر رہے ہیں جو کام دیوبندیوں نے کیا ہے، جو کام وہابیوں نے کیا ہے. سنیوں آج اس سورج مقدس میں آئے ہو، یہ پیغام لے کے جاؤ. ہم کو اعلیٰ حضرت نے وارث پاک کے قریب کیا ہے، ثابت پاک کے قریب کیا ہے، نظام الدین کے قریب کیا ہے، قطب الدین کے قریب کیا ہے، غریب نواز کے قریب کیا ہے. لنگر، چادر، گاگر، مزارات پہ حاضری اعلیٰ حضرت نے اس کے جواز پہ فتویٰ دیا ہے. ہم وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا مسلک ان کی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے اسی کو مانتے رہو. وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، تبلچیوں سے دور رہو، چکرالیوں سے دور رہو، ناسبیوں سے دور رہو، رافضیوں سے دور رہو اور اعلان کرتے رہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان. کھڑے ہو جائیے. 2 منٹ بیٹھ جائیے، 2 منٹ بیٹھیے.